ہم حضرت آدم، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یونس، یعقوب، تمام انبیاء کے بارے میں قرآن سے پوچھتے ہیں، رسول خدا سے پوچھتے ہیں، لیکن جیسے ہی سید الشہداء کے بارے میں بات آتی ہے تحلیلوں پہ تحلیلیں کر دی جاتی ہیں، تجزیوں پہ تجزیے کر دیے جاتے ہیں، نہ حدیث وصیت کا ذکر آتا ہے، نہ حدیث لوح کا ذکر آتا ہے، نہ کسی دوسری حدیث کا ذکر آتا ہے، نہ حدیث اصول کافی کتاب الحجت کی اس حدیث کا ذکر آتا ہے کہ جہاں پر جبرائیل اور میکائیل نے آ کر پنجتن سے عہد لیا صبر کا کہ تم صبر کرو گے۔ ہم سید الشہداء کے اس واقعے کو ایک واقعے کی طرح دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے 20 بچوں کو لے کر نکلا، کوفے جا کر جنگ کرنی تھی، حکومت کو لینا تھا۔ اب سید الشہداء نے ایک متبادل رستہ اختیار کیا۔ ایک تفسیر واقعہ عاشورہ یہ ہے کہ یہ ہوا تو متبادل رستہ اختیار کیا، وہ ہوا تو یہ کر لیا۔ اب سید الشہداء کے سامنے دو راستے تھے، سید الشہداء وہ کرتے تو یہ مسئلہ ہوتا، وہ کام کرتے تو یہ نقصان پہنچتا، اس کا یہ فائدہ تو تھا لیکن نقصان زیادہ تھا۔ یہ جو آپ 2 اور 3 اور 4 اور 16 اور 18 اور 32 راستے سید الشہداء کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ آپ کو زیادہ پتا ہے یا جبرائیل کو زیادہ پتا ہے؟ یہ آپ کو زیادہ پتا ہے یا رسول خدا کو زیادہ پتا ہے؟ یہ چھٹے اور 5ویں امام جو حدیث بیان کر رہے ہیں، جناب یعقوب کو سکھائیے پروردگار یہ میرے بچے کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا، تو کہاں کھا گیا؟ ہڈیاں کہاں ہیں؟ دفن تو کرو جا کر، مسلمان کا دفن واجب ہے، دکھاؤ تو صحیح۔ بس سودت لکم انفسکم فصبر جمیل، تم بڑی کارستانی کر کے آئے ہو، شیطان نے دھوکہ دیا لیکن صبر کروں گا۔ جناب یعقوب یہ آیت بتا رہی ہے کہ انبیاء، اولیاء، آئمہ اینالیٹیکل چیزوں کے ذریعے نہیں چلتے، یہ آسمان سے پیغامات کے ذریعے چلتے ہیں۔ کربلا کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو حسین ابن علی کو کسی ریفارمسٹ کی جگہ پر مت رکھیے، کسی پولیٹیکل لیڈر کی جگہ پر مت رکھیے۔ حسین ابن علی کو آپ ہوچیمن اور موزے تنگ اور چولائی اور جناح صاحب اور گاندھی جی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش مت کیجیے۔ اصول کافی میں آئیے، پسینہ ٹپکائیے، بہار الانوار کھولیے، زیارتوں کو دیکھیے، دیکھیے کیا فرما رہے ہیں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیے کہ احادیث میں کیا بیان کیا گیا حسین ابن علی کے لیے۔ اگر ہمت نہیں ہے ان چیزوں کو پڑھنے کی تو پھر جو تفسیر کرنی ہے کیجیے آپ۔ لیکن ہمارے یہاں بچپن سے ایک بات کہی جاتی تھی ہم سے، وعدہ طفلی۔ جب لوگ سو کالڈ نام نہاد منور الفکر اور روشن فکر بنے، ایجوکیٹڈ بنے اور سو کالڈ انٹلیکچوئل بنے، یہ وعدہ طفلی کیا بچکانہ مذاق ہے؟ وعدہ طفلی کیا ہوتا ہے مولانا؟ وعدہ طفلی کچھ نہیں ہوتا۔ جا کر دیکھیے اصول کافی میں، جا کر دیکھیے غیبت نعمانی میں، جا کر دیکھیے غیبت شیخ طوسی میں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حدیث ہے، غیبت نعمانی علیہ السلام، غیبت طوسی میں، عجیب حدیث ہے۔ اصول کافی میں بھی حدیث ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ متون ہمارے حدیث کی وہ کتابیں جو عصر نس کے نزدیک ہیں۔ فرماتے ہیں لم تنزل من السماء کتاب مختوم الا الوصیہ، آسمان سے لیٹرز، مکتوب، نوشتہ شدہ، تحریر شدہ کاغذ نازل نہیں ہوئے مگر وصیت رسول خدا پر۔ 2 چیزیں کتابی صورت میں نازل ہوئی، قرآن وہ آیات کی صورت میں، کتابی صورت میں رسول خدا نے بدلا اس کو، کہا کہ لکھو، چمڑے پر لکھو، ہڈیوں پر لکھو، کاغذ پر جو بھی چیز تھی لکھو اس کو۔ حافظوں کو حفظ کرنے کا حکم دیا گیا، جو گفتگو ہوتی تھی اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے، اور پھر تحریر کیا گیا، ریٹن صورت میں لایا گیا وہ آیتیں جو جبرائیل لے کر آتے تھے۔ دوسری چیز آسمان سے کیا نازل ہوئی؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں لم تنزل من السماء کتاب مختوم الا الوصیہ، وصیت نازل ہوئی کس پر؟ رسول خدا پر۔ جبرائیل نے لا کر دی، اس پر 12 مہریں لگی ہوئی تھی۔ 2 باتیں میں اس میں بڑی برداشت بیان کروں گا آپ کے سامنے جو بڑی گمبھیر، بڑی خوفناک اور دل دہلانے والی ہیں، لیکن بہرحال ہمارا اور آپ کا دل دہل جاتا ہے، لیکن وہ سید الشہداء ہیں، پنجتن ہیں، ان کا دل ان چیزوں سے نہیں دہلتا۔ لیکن واقعہ ایسا ہے کہ سمجھ میں آئے گا کتنا عظیم واقعہ ہے۔ جب وصیت نازل ہوئی، کہا کہ کس کے بارے میں ہے؟ کہا کہ تمہاری ان اولاد کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں ہے۔ کہا کہ کون سے اہل بیت؟ کہاں جو علی بن ابی طالب کی نسل سے چلیں گے۔ اس کتاب پر 12 مہریں لگی ہوئی تھی۔ توجہ کیجیے گا، بہت باریک بات ہے اور بہت آسان بات ہے، بہت باریک اور بہت آسان۔ 12 مہریں لگی ہوئی تھی۔ مہروں پر نہیں لکھا تھا کہ اس مہر کو علی توڑیں گے، اس کو حسن، اس کو حسین۔ روایت کے الفاظ ہیں فلما مضى رسول اللہ، جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، ففتح علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب نے پہلی مہر توڑی، فمضى، اور وہ کر دیا جو وہاں پر لکھا ہوا تھا۔ توجہ کی آپ نے؟ یعنی 12 مہریں لگی ہیں اس کتاب پر۔ مولا کائنات کو حکم نہیں دیا گیا کہ کون سی والی مہر توڑنا، کوئی بھی مہر توڑو، یعنی کوئی بھی مہر آپ نے توڑی، جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، اور زمانے کے مطابق لکھا ہوا تھا جو مولا کائنات نے کاموں کو انجام دیا۔
دوسری مہر امام حسن نے توڑی، نہیں لکھا ہوا کون سی مہر، جو مہر سامنے آئی وہ توڑی، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تیسری مہر امام حسین نے توڑی، اس پہ لکھا ہوا تھا عجیب کہ جملہ دیکھیے کہ حسین اخرج، نکلو باہر اپنے گھر سے، اقتل، قتال کرو، اور تقتل، اور قتل ہو جاؤ، اخرج مع اصحاب یا مع اصحابک، اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلو۔ یہ وہ لوگ ہیں لا شہادت لہم الا معک، ان کو ایک خاص شہادت ملنے والی ہے، وہ شہادت تمہارے ساتھ ملے گی۔ یعنی یہ واقعہ کب کا ہے؟ 40 ہجری 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، 50 ہجری 28 سفر کہیے یا 27 سفر 50 ہجری، امام حسین علیہ السلام نے وہ مہر توڑی، اس پر لکھا ہوا تھا کہ تمہیں نکلنا ہے، کچھ ساتھیوں کو لے کر، شہادت نصیب ہوگی، دشمن کو کچھ کو تم قتل کرو گے اور پھر قتل ہو جانا، ان کو شہادت نہیں ملے گی مگر سوائے اس کے کہ تمہارے ساتھ جائیں۔ تو اگر ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے تو 50 ہجری میں یہ معاملہ طے ہو چکا ہے کہ حسین ابن علی کو کچھ صحابیوں کو لے کر، کچھ اصحاب کو لے کر جانا ہے اور شہادت ملنی ہے۔ لہٰذا اب آپ کی یہ بات کہ حسین کے سامنے 2 راستے تھے، 3 راستے تھے، یہ ہو گیا، کوفے سے خبر آئی، اب متبادل راستہ یہ ہے، اب حسین کی حکمت عمل یہ ہے، اب ٹیکٹک یہ ہے۔ سرکار اس طرح سے بات مت کیجئے، حدیث کو پڑھیے جا کر۔